بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ ہے باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، اور اس باب کا عنوان یہ ہے تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر اور شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید، اس کی تفسیر۔ اس سے پہلے جو موضوع تھا، باب جو گزرا ہے، اس میں یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ بندہ جب کسی بات کی طرف دعوت دے تو اسے اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بلکہ دعوت کے ساتھ ساتھ ہم کو خود لا الہ الا اللہ کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کے کیا تقاضے پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب یہ بات گزری کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، تو اب اس بات کی ضرورت سمجھی شیخ الاسلام نے کہ کلمہ توحید اور توحید کی تفسیر اور اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس کے بارے میں کیا ہے بتا دیا جائے، تاکہ جب کوئی دعوت دے گا بندہ لا الہ الا اللہ کی طرف تو علم کی روشنی میں کیا ہے دعوت دے گا۔ اور جب ادھر شیخ نے کہا کہ تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر، تو تفسیر سے مراد عموماً دو چیزیں ہوتی ہیں، اسے اچھے سے سمجھیے۔ عربی زبان میں جب کہا جائے کہ ہاں فلاں چیز کی تفسیر ہے، تو تفسیر سے مراد دو باتیں مراد ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اس کا معنی مفہوم بتایا جائے، جیسے لا الہ الا اللہ، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کے بارے میں بتا دیا جائے، یہ تفسیر کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کے برعکس جو معاملہ ہے، اس کا جو ضد ہے، اس کے بارے میں کیا ہے بتا دیا جائے، تو یہ بھی کیا ہے تفسیر ہی کی کیا ہے ضمن میں آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ جب کہا انہوں نے ادھر کہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ توحید کی اور لا الہ الا اللہ کی وضاحت کر دیں، اس کا معنی مفہوم کیا ہے ان الفاظوں کا جس پر جو ہے لا الہ الا اللہ مشتمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے برعکس جو معاملات ہیں اور وہ ہے شرک، اس کے بارے میں بھی کیا ہے لوگوں کو بتا دیا جائے، تاکہ اس کلمے کو خوب اچھی طرح کیا ہے سمجھ لیں۔ اسی لیے اگر ہم غور کریں، جیسے کہ آگے غور کیا جائے گا اس بات پر کہ اس باب اور اس مسئلے کے نیچے انہوں نے جو شیخ الاسلام نے جن نصوص کا ذکر کیا، وہ تقریباً قرآن مجید کی 4 آیت کریمہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے۔ ان چاروں آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے اور اسی طرح حدیث نبوی پر، تو صرف اور صرف ان میں کیا ہے توحید کی تفسیر اور شہادت اللہ الہ الا اللہ کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ ادھر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، وہ یہ کہ اگر ہمیں توحید سمجھنا ہے کہ توحید کیا چیز ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کا کیا معنی مفہوم اور اس کے کیا تقاضے ہیں، تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ توحید اور کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث نبویہ، یہ ہمارے لیے کیا ہے کافی ہے۔ اسی لیے ایک صحیح عقیدے والا انسان اسی وقت صحیح عقیدہ اس کے اندر صحیح منہج پایا جائے گا جب وہ توحید کو، دینی تعلیمات کو کتاب و سنت سے سمجھے گا،
قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں احادیث نبویہ سے کیا سیکھے گا۔ اسی لیے جب انہیں شیخ الاسلام نے یہ بتانا چاہا کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر، تو غور کریے اپنی طرف سے کسی بات کا انہوں نے ادھر ذکر نہیں کیا، صرف توحید اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر وضاحت سے متعلق قرآن مجید میں جو آیات مذکور ہیں ان میں سے چند بعض آیتیں، تمام آیتوں کا نہیں بلکہ اور بہت ساری آیتیں، لیکن چند آیات کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کیا۔ کیونکہ توحید اگر دیکھا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کہاں میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی سے سمجھا جائے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں جو ہے حکم دیا نماز پڑھو، نماز کے کیا اوقات ہیں اور کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا۔ تو یہی ہے سب سے پہلا درجہ، قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کا معنی مفہوم، اس کے مختلف پہلو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہی سے کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر قرآن مجید سے ہمیں اس کی وضاحت نہیں ملتی تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف کیا رخ کرنا ہوگا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث نبویہ میں کیا ہے اس کی وضاحت ہمیں ضرور مل جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اسی لیے توحید ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی وضاحت، اس کا معنی مفہوم، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھیں۔ اس ضمن میں اس موضوع کے تحت جو پہلی آیت ہے جس کا ذکر فرمایا ادھر شیخ الاسلام نے، وہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ آیت کریمہ، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ نے یہ حکم دیا اپنے نبی کو، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کو پکارو، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو کہ وہ کسی پریشانی کو تم پر سے کیا ہے ٹال نہیں سکتے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں جو کہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ انبیاء کرام، صالحین، ملائکہ، فرشتہ، ان کو پکارتے ہیں۔ یعنی آج اگر کسی کو، یعنی اگر دیکھا جائے کوئی پریشانی ہو جائے تو یا رسول اللہ، یا غوث، یا فلاں فلاں کو پکارتا ہے، نیک لوگوں کے کو پکارتا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی تردید ہو رہی ہے کہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ خود یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ خود دوسروں کو پکارنے کا، دوسروں کو پکارتا ہے، وہ خود اس چیز کا محتاج ہے، اور اس چیز کی چاہت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ کون کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو حاصل کر لے، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ تمہارے رب کا عذاب ایسا عذاب ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تم نبی کو پکارو، نبی کون ہے؟ نبی خود اللہ کو پکارتا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس قسم کی ذات کو اللہ کے ساتھ پکارو یا ان کو کیا ہے اپنے مدد کے لیے کیا ہے ان سے کیا ہے مدد طلب کرو؟ یہ چیز یعنی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مدد تو وہی کر سکتا ہے جو خود کیا ہے بے نیاز ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن تمہاری عقل یہ ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو جو کہ دوسروں کی کیا ہے محتاج ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو صاف الفاظوں میں جو ہے اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ دعا بھی کرے
تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے. تقرب اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرے اور اللہ ہی تبارک و تعالی کی عبادت کرے, کسی اور کی طرف کیا ہے اس کے لیے کیا ہے رخ نہ کرے, کیونکہ جتنے مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے کیا ہے محتاج ہیں, تو اسی لیے کیا ہے یہ مناسب نہیں کہ دوسروں کو کیا ہے پکارا جائے. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بات ادھر ہوئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا, کیا کہا؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو, جن کی پوجا کرتے ہو, میں ان سے کیا ہے بری ہوں, میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, میرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, میں براءت کا اظہار کر رہا ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, مگر صرف وہ, یعنی تم تو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو, بتوں کی عبادت ہے, تم جن جن کی عبادت کرتے ہو, میں ان سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں. آگے ایک چیز کو مستثنا کیا ابراہیم علیہ السلام نے, وہ کیا ہے إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا, اس دنیا میں لایا, یقیناً وہ مجھے ہدایت دے گا اور مجھے کامیابی کی راہ مجھے کیا ہے ضرور دکھائے گا. تو اس پر اگر غور کریں, یعنی ادھر ہی تک اگر ہم غور کریں تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم پایا جا رہا ہے, لا الہ الا اللہ کا مفہوم پایا جا رہا ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ میں ایک ہے اثبات اور دوسرا پہلو کیا ہے نفی کا, اور وہی چیز ادھر پائی جا رہی ہے کہ ابراہیم نے اپنے قوم سے کہا کہ میں ہر معبود سے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں براءت کا اظہار کر رہا ہوں, اور لا الہ میں کیا الا اللہ, لا الہ کوئی الہ برحق نہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ الا الذی فطرنی, مگر صرف وہی جس نے مجھے پیدا کیا, مگر صرف وہی جس نے مجھے پیدا کیا. اور لا الہ الا اللہ میں کیا آخر میں الا اللہ, وہ بھی استثناء کی, تمام معبودوں کا انکار کر رہا ہوں, ان سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں, مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات. تو وہی چیز کی مزید دوسرے الفاظوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے زبانی کیا ہے ادھر کیا ہے ذکر فرمایا. آگے اسی آیت کریمہ میں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ادھر یہ دیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کو کیا ہے باقی رکھا, یا اللہ تبارک و تعالی نے اسی کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس کلمے کو باقی رکھا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل ہیں, اسحاق, یہ سب توحید پر تھے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب شریف ہے وہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے کیا ہے ملتا ہے. تو ایک طویل فہرست ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے درمیان بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے باقی رکھا, لعلہم یرجعون, تاکہ اگر کوئی بھٹک بھی جائے درمیان میں تو اسے یہ موقع رہے کہ وہ اس طرف کیا ہے لوٹ آئے, کیونکہ ہمیشہ دین ابراہیمی, دین خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کیا ہے باقی رہا. تو اس آیت کریمہ میں بھی کیا ایک ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیا ہے وضاحت اور تفسیر کیا ہے پائی جاتی ہے. آگے چلتے ہیں, ایک اور آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام نے ادھر فرمایا وہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اس آیت کریمہ میں مزید اور توحید کی وضاحت, کلمہ توحید کی وضاحت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, انہوں نے یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اسی طرح اپنے علماء کو, یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور ان کے درمیان جو رہبان تھے, عبادت گزار تھے, ان سبوں کو انہوں نے ارباب مان لیا. اربابن یعنی اللہ تبارک و تعالی جس طرح پروردگار رب ہے, انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اسی طرح
اپنے درمیان ان کے درمیان جو عبادت گزار تھے ان کو بھی یہی سمجھ لیا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کیا پکارنے لگے۔ حلال اور حرام جو ان کے علماء کہتے ہیں انہیں کو حلال اور حرام سمجھ لیں، اللہ نے جس کو حلال کہا اسے حلال نہ سمجھیں، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا اسے حرام نہ سمجھیں، لیکن ان کے علماء جن کو حلال کر دے جس چیز کو اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کر دیں اسے کیا ہے حرام سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ آگے فرمائیں اللہ تبارک و تعالی وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف اور صرف کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاکیزہ ذات ہے، ہر اس چیز سے پاک صاف ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ کیا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک روایت آتی ہے جو کہ عدی ابن حاتم کے بارے میں آتا ہے۔ عدی ابن حاتم یہ وہ ہیں عرب میں سے جنہوں نے نصرانیت عیسائیت کو کیا ہے قبول کیا تھا۔ یہ آیت کریمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر کے پہنچے یا مسلمان ہونے کے لیے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا عدی ابن حاتم نے، اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے رہبان اور اپنے احبار یعنی ہمارے جو علماء ہیں، ہم عیسائیوں کے علماء ہیں، ہمارے درمیان جو عبادت گزار ہیں عابدین ہیں، ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی جیسے کہ اس آیت میں ہے، ہم نے ان کے لیے سجدہ یا ان کے لیے ہم نے رکوع تو نہیں کیا، ان کے لیے ہم نے جانور تو ذبح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم نہیں، بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہم حرموا علیہم الحلال وحللوا لہم الحرام، معاملہ یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ کے علماء نے جن چیزوں کو، جن حلال کو حرام قرار دیا، حلال ہے وہ چیز دین میں اللہ کی طرف سے لیکن اسے حرام قرار دیا، اور ایک چیز حرام ہے اسے ان لوگوں نے حلال قرار دیا، اس میں تم نے کیا ہے ان کی اتباع پیروی کی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تم نے انہیں کیا ہے شریک ٹھہرا دیا، کیونکہ حلال اور حرام کا معاملہ یہ جو ہے یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو حاصل ہے۔ تو توحید کا معنی صرف یہ نہیں کہ سجدہ اور رکوع اور کسی کے لیے جانور ذبح کیا جائے اللہ کے علاوہ، بلکہ یہ بھی توحید کا ایک اہم پہلو ہے کہ شریعت کے معاملے میں، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے معاملے میں بھی کیا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔ کوئی چیز اس وقت تک حرام نہیں جب تک کہ اللہ اسے حرام نہ قرار دے، اور کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ چیز کیا ہے حلال نہ کر دی گئی ہو۔ تو اسی لیے اگر کوئی اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں کو مانتا ہے، حلال و حرام میں چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، کسی اور چیز کا معاملہ ہو، تو گویا کہ اس نے شریعت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ نہیں کہ عبادت کے معاملے میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، بلکہ شریعت کے معاملے میں بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، جیسے کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی مشرکین میں سے، من يتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مددگار سمجھ لیا ہے، اللہ کا ہمسر سمجھ لیا ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ یحبونہم، یہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جس طرح یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ غور کریے، اللہ ان مشرکین کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جن کو شریک کر رہے ہیں، یہ ان سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں جس طرح یہ ایک بڑی محبت، گہری محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں، سماج میں ہے۔ آج بندہ قبر پر جائے ان کو پکارنے کے غرض سے یا اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن جہاں اللہ سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق کوئی بات آ جائے یا نبوت سے متعلق، توہین سے متعلق کوئی بات آ جائے،
تو خوب اچھی طرح دفاع کرنے کا جذبہ، حوصلہ، شوق پایا جاتا ہے. یہ سب محبت کے آثار ہیں. لیکن ان کی یہ جو محبت ہے، کیا یہ محبت انہیں کام دے گی، جہنم کی آگ سے بچا سکے گی یا نہیں؟ اگر غور کیا جائے اس آیت کریمہ میں تو ناممکن ہے. جب تک اللہ کی محبت کو اعلیٰ درجے پر نہ رکھے اور اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اس وقت تک انسان کیا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے برابر انہیں سمجھتے ہیں اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جس طرح یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. آگے فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جنہوں نے سچا ایمان لایا اللہ کی ذات پر، وہ اللہ تبارک و تعالی سے خالص اور شدید قسم کی، بہت ہی گہری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ جو پہلی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کی محبت میں کسی اور کو اسی مقام پر شریک کرنا، ساتھ ملانا، تو یہ محبت انسان کی جو ہے کوئی کام نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی جو محبت ہو وہ خالص محبت پائی جائے، اس محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے. یہ بھی توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایک مفہوم ادھر کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ عز وجل. مطلب یہ اس حدیث کا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، آگے کیا ہے وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور ان کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی جاتی ہے یا اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے. دونوں چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے. کیا ہوگا؟ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، تو اس کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اور اس کا جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. مطلب یہ کہ کسی نے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور ساتھ صرف اقرار نہیں بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے باطل معبودوں کا انکار کیا، براءت کا اظہار کیا، اب اس کے مال کو لینا، نقصان پہنچانا یا اس کی جان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، سب اس کا محفوظ ہے. رہی بات اس کے باطن کا جو معاملہ ہے، اندرونی معاملہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے. تو یہ عصمت، خون کی عصمت، عزت کی عصمت، مال کی عصمت کب حاصل ہوگی؟ جب دونوں پہلو پائے جائیں گے، لا الہ الا اللہ اور ساتھ ساتھ کیا ہے، کفر کرے، انکار کرے کس کا؟ باطل معبودوں کا، تب جا کر کے یہ عصمت حاصل. ورنہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہے لیکن باطل معبودوں کا انکار نہیں کرتا، صرف زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کا مال، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، محفوظ نہیں ہے. تو یہ بھی توحید اور کلمہ توحید کی ایک وضاحت اس حدیث سے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہ دونوں پہلو پایا جانا چاہیے، اثبات کا بھی اور نفی کا بھی پہلو پایا جانا چاہیے، اور اسی طرح دعوت بھی دی جائے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف یہ نہیں بلکہ کہنا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں، ان سبوں کا انکار بھی کیا جائے. یہ دونوں طریقے سے ہمیں کیا ہے، اس کلمے کی طرف کیا ہے، دعوت دینے کی کیا ہے، ضرورت ہے. تو یہ چند نصوص تھے اور چند آیت کریمہ تھی اور ایک حدیث تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ذکر ادھر کیا ہے کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور آگے غور کریے گا کہ ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کو لے کر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے مستقل طور پر ایک مسئلہ اور ایک باب قائم کیا ہے، اور اسی کے نیچے کیا ہے، تشریح کی ہے، یعنی جو ہے اس آیت کی. اور خلاصہ یہ تھا آج کی باتوں کی، یعنی توحید اور کلمہ توحید میں صرف یہ نہیں کہ عبادت کے معاملے میں، عبادت تو اپنی جگہ ہے، اسی طرح شرک سے براءت اور شریعت کے معاملے میں، حلت اور حرمت کے معاملے میں
صرف اللہ کو مانا جائے کہ اللہ ہی کو اللہ ہی کا یہ کام ہے، اور اسی طرح قلبی عبادت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کیا ہے، صرف اللہ ہی تبارک و تعالی کی محبت پائی جائے، کسی اور کی کیا ہے محبت اللہ کے ساتھ نہ پائی جائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔